تھوڑا سا جھانکنے کو موقع ملا تو میں نے کہا کہ میں کشمیر کی ہسٹری کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے، حقائق کو چھپایا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ وقتاً فوقتاً اپنی عوام کو، اپنے کشمیریوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو کشمیر کی جو اصل ہسٹری ہے اس سے آگاہ کر سکوں۔ Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. شروعات تو میں کچھ اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب گورے سامراج کا دور تھا اور انہوں نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند پہ قبضہ کیا ہوا تھا بلکہ کشمیر بھی ان کے قبضے میں رہا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 16 مارچ 1846 کو گورے سامراج نے اپنی بزنس جو ان کا مائنڈ ہے، جو ان کا شرارتی ذہن ہے، اس کے مطابق انہوں نے گلاب سنگھ، مہاراجہ گلاب سنگھ کے آگے 75 لاکھ نانک شئی نہ صرف کشمیر کی ریاست کو بلکہ وہاں کے جو کشمیری مسلمان تھے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو بحیثیت رعایا بیچ دیا۔ اور پھر کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ مہاراجہ ہری سنگھ اور مہاراجہ گلاب سنگھ دونوں باپ بیٹے نے ظلم کی انتہا کشمیریوں پہ کر دی کہ نہ صرف ان کو اپنی رعایا بنایا، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا ان کی زندہ مسلمان کشمیریوں کی باڈی سے ان کی جو کھالیں ہیں ان کو کھچوا دیا جایا کرتا تھا۔ اتنا ظلم تھا کہ اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جو مسلمان کشمیری رہا کرتے تھے ان پہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ اس وقت جو جمعے کا خطبہ ہوتا تھا یا جیسے عید نماز کا عیدوں کا جو خطبہ ہوتا تھا اس پہ بھی پابندی تھی، قرآن پاک کی اشاعت پہ پابندی تھی اور اتنی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کشمیری متحد ہو گئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ جب کسی کے دین پہ اٹیک کرتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ 1931 کو ایک کشمیری رہنما تھا، عبدالقدیر نام تھا اس کا، تو اس نے جب دیکھا کہ ہمارے عیدوں کے خطبے پہ بھی پابندی ہے، ہماری نمازوں پہ بھی، ہماری سری نگر کی جو مساجد ہیں ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے نعرہ تکبیر کا جو نعرہ تھا وہ لگایا اور تمام مسلمان کشمیریوں کو وہاں پہ متحد کیا کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایک تو گورے سامراج نے ہمیں گلاب سنگھ کے آگے بیچ دیا، ہمیں رعایا کی طرح وہ ٹریٹ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اس کے اوپر یہ ظلم ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کی جاتی ہے، ہمارے قرآن پاک کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کشمیریوں نے اس دور میں یہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ 13 جولائی 1931 کی ایک ایسی تاریخ کا دن ہے کہ جب 22 وہاں پہ جو مسلمان تھے انہوں نے وقتاً فوقتاً اذان دینے کی کوشش کیا کی، ماشاءاللہ سے انہوں نے اذان کمپلیٹ بھی کی، لیکن اس وقت کا جو ہری سنگھ اور گلاب سنگھ کی جو ڈوگر فوج تھی انہوں نے ان کو گولیاں مار دیں، ان کو شہید کر دیا۔ آج 13 جولائی کا دن ہے، ہر سال مسلمان ان شہداء کشمیر کے شہداء کو یاد کرتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ ظلم اور بربریت کا یہ عالم ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ڈوگر راجہ گلاب سنگھ، ہری سنگھ سے لے کر نہرو، جوال تک اور آج مودی سرکار بھی جو ہے وہ کیا ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پہ کہ کشمیری نہتوں کو ان کے گھروں سے نوجوان لڑکوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، ان کو ایسی جیلوں میں بند کر دیتے ہیں جو ہمارے چھوٹے ٹین ایجر بچے ہیں، جیسے 14 سال کے 6 سال سے لے کے 14 سال 15 سال کے جو بچے ہیں ان کو ڈرگس پہ لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کشمیری بچے تعلیم کی طرف روان دواں ہیں، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، جو 2 صدیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیری، وہ آج بھی نہیں سلنڈر کرنے والے، وہ آج بھی نہیں جھکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کشمیریوں کے خون میں شامل ہے آزادی اپنی مانگنا، اپنے حقوق کو مانگنا۔ تو میں آج تمام جو شہدائے کشمیر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور آج تک ہمارے تقریباً پچھلے 75 سالوں سے ہمارے 5 سے 6 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ہمارے کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اور جموں کے جو حادثہ ہوا تھا، جو 6 نومبر کا دن ہم لوگ شہدائے کشمیر کا مناتے ہیں، وہ تو ایک
ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی جو تحریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ اپنے کشمیری جو اوورسیز میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، تمام اختلافات کو مٹا دیں۔ یاد رکھیے گا ادھر جو آکوپائڈ کشمیر میں ہمارے کشمیری رہتے ہیں ان کا خون ہم پہ قرض ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم آزاد ہیں، اگر ہم نے ان کی آزادی کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ صرف ریاست کی 5 اکائیاں لداخ، جموں، گلگت بلتستان اور کشمیر تبت ہائی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا دیکھیں اور بھی بہت سارے وہاں پہ بھوت مت بھی رہتے ہیں، کشمیری پنڈت بھی رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، لیکن جو ظلم اور بربریت مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ آواز اٹھانا بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے اقتدار کو، ہم اپنے جو ہمارے نبی نے ہمارا جو دین لایا، جو ہمیں جہاد کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو آئیں آج مل کے آج جہاں پہ کشمیر کے شہداؤں کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہیں پہ میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ مل کے یہ جو مزید جو ہماری کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھائیں، کیونکہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی بھی بقا ہے۔ یاد رکھیے گا کشمیر ہے تو پاکستان بھی ہے۔ میری آج کے دن یہ دعا ہے کہ کشمیر جلد از جلد آزاد ہو اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ، چاہے وہ خود مختار ریاست رہے، چاہے وہ الحاق پاکستان کرے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ کشمیریوں نے شہادتیں دی ہیں، کسی اور نے نہیں۔ Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.